عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کے رو رہے ہیں. میں کبھی کبھی اس منظر کو سوچتا ہوں تو بڑا مجھے اچھا بھی لگتا ہے کہ صحابہ کے معاملے میں ہمارا جو ایک پرسیپشن اور کانسیپٹ ہے نا کہ شاید وہ بالکل ہی روکھے سوکھے سے تھے اور وہ تو آپس میں نہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوں گے, تو یہ جو بیوی کی گود میں سر رکھنے والا کانسیپٹ ہے نا یہ صحابہ میں بھی تھا. تو بہرحال عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کے رو رہے تھے. وہ رونا شروع کیے تو ان کی بیوی نے بھی رونا شروع کر دیا. تو اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ تم کس بات پہ رو رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں تو آپ کو دیکھ کے رو رہی ہوں, آپ رو رہے تھے میں نے بھی رونا شروع کر دیا. تو آپ بتائیں کہ آپ کس بات پہ رو رہے ہیں؟ تو اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ یہ قرآن کی جو آیت ہے نا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, کہ تم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو جہنم کے اوپر سے نہیں گزرے گا. تم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کا گزر جہنم کے اوپر سے نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں میں جب اس آیت کو سوچتا ہوں تو میں تو اس کو سوچ سوچ کے رو رہا ہوں کہ میرا پتہ نہیں کیا بنے گا جب میں اس کے اوپر سے گزروں گا. اور جہنم کا کانسیپٹ کیا ہے؟ الٹیمیٹلی کیا ہے؟ جو پل صراط ہے وہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان, چاہے وہ کافر ہو, مشرک ہو, منافق ہو, ایتھیسٹ ہو, نان بلیور ہو, کرسچن ہو, جیو ہو, کوئی بھی انسان ہو, ہر انسان نے الٹیمیٹلی میدان محشر سے جنت تک جانے کا جو سفر ہے وہ جہنم کے اوپر ایک پل ہے جس کو پل صراط کہتے ہیں. ہر ایک نے الٹیمیٹلی اس سے گزرنا ہے. اگر وہ کوئی کامیاب بھی ہو جائے گا, اگر اس کے پاس کامیابی کا فرمان جاری ہو گیا, ہاں بھئی یہ نیک ہے, کامیاب ہو گیا, ٹھیک ہے, راستہ ایک ہی ہے, گزرنا ہر ایک نے ہے. سبحان اللہ, اللہم اجرنا من النار. کہ کبھی بھی انسان وہ منظر سوچے کہ میں ایک پل کے اوپر سے گزر رہا ہوں اور بالکل باریک سا پل ہے اور بہت تیز دھار کی طرح ہے, اور نیچے مجھے نظر آ رہا ہے کہ نیچے آگ ہے, تو کیا خوف والی کیفیت ہوگی نا. ایون اف یو نو کہ آپ پاس کر جائیں گے, کیونکہ پہلے آپ کو مل گیا ڈیسیژن, وہاں پہنچنے سے پہلے پتہ لگ گیا بھئی یہ جنت میں جانے والے اور یہ جہنم میں جانے والے ہیں. الٹیمیٹلی وہیں پہ پھر گریں گے. بہت سارے جہنم والے جو ہوں گے وہ جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو وہ جہنم والے ہوں گے وہیں پہ گر جائیں گے. بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ آنکڑے کہتے ہیں جو کہ ویسے کنڈوں کی طرح سے ہوتے ہیں. اس کا حدیث سے میں یہ پتہ لگتا ہے کہ بہت بڑے بڑے کنڈوں کی طرح ہوں گے جو کہ یوں موو کر رہے ہوں گے, اور جو پل صراط سے لوگ گزر رہے ہوں گے تو وہ ان کو گرا رہے ہوں گے. آپ سوچو یہ امیج جو ہے, یہ نقشہ کتنا زیادہ جو ہے نا یہ کامنلی دکھایا جاتا ہے ڈفرینٹ قسم کے کارٹونز کے اندر اور موویز کے اندر, کہ ایک پل سا بنا ہوا ہے, اس کے اوپر ایک بہت بڑی لوگوں کی تعداد گزر رہی ہے, اور کوئی رنگز جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں جو کہ ان کو یوں ہو رہے ہیں اور کوئی لگ کے اس سے گر رہے ہیں. تو یوں ہی ہوگا کہ جہنم کے اوپر سے جب پل صراط کے اوپر لوگ گزر رہے ہوں گے تو وہ رنگز جو کنڈے سے ہوں گے وہ یوں موو کر رہے ہوں گے, اور جو جہنمی ہوں گے وہ کنڈے ان جہنمیوں کے آ کے لگیں گے اور وہ جہنمی جو ہیں وہ جہنم میں گر جائیں گے. اب ایک سوال یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ اس کنڈے کو کیسے پتا کہ یہ اتنے سارے جو گزر رہے ہیں ان میں سے جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے؟ تو میں کہتا ہوں یہیں پہ تو ہمارے اللہ کی قدرت کا پتہ لگتا ہے. بھئی کنڈے کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ. اس کو موو کرانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس کو اتنی سینس کون دے گا کہ کس کو ٹچ کرنا ہے کس کو ٹچ نہیں کرنا؟ یہ کون دے گا؟ اللہ دے گا. جو اللہ آگ کو بنا سکتا ہے اور اس نے ڈیفالٹ آگ میں یہ رکھا ہے کہ آگ نے ہر ایک کو جلانا ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کا جب ٹائم آیا تو اسی آگ کو اسی اللہ نے کہہ دیا کہ اس کو نہیں جلانا. تو آگ کو سینس کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. تو ہر چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے. تو وہاں پر بھی کیا ہوگا کہ اس پل صراط کے اوپر سے جب لوگ گزر کے جا رہے ہوں گے تو جو جہنمی ہوں گے وہ وہیں پہ گر جائیں گے, اور جو جنتی ہوں گے الٹیمیٹلی اس پل کو کراس کریں گے. لیکن عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں, جنتی ہیں, لیکن پھر بھی فکر کیا لگی ہوئی ہے, رو رہے ہیں کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا, میں اس پہ سے گزر سکوں گا کہ نہیں گزر سکوں گا. ہمارے پاس تو کوئی
گارنٹی نہیں ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے, لیکن ہم اتنے مطمئن پھرتے ہیں کہ جیسے ہم تو گزر ہی جائیں گے. ہمارے اندر جو سب کانشیس کانفیڈنس اور ٹرسٹ ہے نا جو ہمارے اپنے اندر, وہ ہم کس کو کیری کرتے ہیں؟ ہم اس یقین کو کیری کر رہے ہیں کہ میں تو انشاءاللہ کلیئر کر ہی جاؤں گا, پتہ نہیں باقی لوگوں کا کیا بنے گا. صحابہ کس چیز پہ وہ رو رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں کہ بیمار پڑ گئے ہیں کہ پتہ نہیں عذاب جب قائم ہوگا تو کیا بنے گا. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ جو کہ کامیاب ہیں لیکن رو رہے ہیں کہ پتہ نہیں جب اس پل سے اوپر سے گزریں گے تو میرا کیا بنے گا. اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہم کتنے مطمئن ہیں.